وقت کم ہے، بات سنیے، میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، لباس کا کام کیا ہوتا ہے؟ لباس کا کام کیا ہوتا ہے؟ آپ کہیں گے کہ انسان لباس اس لیے پہنتا ہے تاکہ اس کا جسم ڈھکا رہے، چھپ جائے، پوشیدہ رہے، ظاہر نہ ہو۔ ہر انسان کے جسم میں ہم آپ کوئی بھی ہو، نہ جانے کتنے زخم ہیں، جتنے داغ دھبے ہیں، لیکن جو ہی ہم نے اس لباس کو پہنا ہر چیز چھپ گیا۔ کوئی نظر آ رہا؟ نہیں، کیونکہ میں نے جو ہی لباس پہنا ہر چیز ڈھک گیا، چھپ گیا۔ اللہ نے میاں بیوی کے اندر قرآن میں فرمایا کہ مرد عورت کا لباس ہے، عورت مرد کا لباس ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر بیوی کے اندر کوئی کمی ہو، کوئی بری خصلت ہو، تو ایک شوہر کا حقوق یہ کہتا ہے کہ اس محبت کو، اس کمی کو اصلاح کر کے محبت سے دور کر دے، اس کمی کو اصلاح کرے، محبت کے ساتھ اسے سمجھائے اور آپس میں اس بات کو ختم کر دے۔ اسی طرح ایک بیوی کا بھی حقوق یہی ہے کہ اپنے شوہر کے اندر کوئی کمی ہو، خامیاں ہو، تو ایک عورت کا حقوق یہ ہے کہ اپنے شوہر کو اصلاح کرے، محبت کے ساتھ سمجھائے، پیار سے اسے سمجھائے اور اس کمی کو دور کر دے۔ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اس کا گھر برباد نہیں ہوتا ہے بلکہ ٹوٹا ہوا گھر آباد ہو جاتا ہے، ٹوٹا ہوا گھر آباد ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر اسی کمی کو اپنے دوست، اپنے سہیلی، اپنے سسرال، اپنے میکے میں کریے گا تو اس سے گھر آباد نہیں برباد ہو جاتا ہے، اس سے گھر آباد نہیں برباد ہو جاتا ہے۔ پتہ چلا قرآن نے ہمیں زندگی گزارنے کا سلیقہ بھی بتایا ہے، اور شادی کرنے کے بعد ایک میاں بیوی کو کس طرح زندگی گزارنا چاہیے یہ بھی طریقہ بتایا۔ واہ سبحان اللہ۔ شرط یہ ہے کہ اس چیز پہ عمل کرے۔ اب دیکھیے، جب مصطفیٰ جان رحمت اپنی پیاری بیٹی خاتون جنت، جنتی عورتوں کا سردار حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح جب حضرت مولا علی سے ہو گیا، شادی ہو گئی، نکاح ہو گیا، شادی کے تقریباً 6 ماہ کے بعد سرکار مولا علی جنگ کے لیے جا رہے ہیں، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے جا رہے ہیں۔ آپ گھر تشریف لاتے ہیں اور اپنی بیوی حضرت فاطمہ سے عرض کرتے ہیں، اے میری پیاری بیوی، میں جہاد کے لیے جا رہا ہوں، اللہ کی راہ میں جنگ کرنے کے لیے جا رہا ہوں، اگر کچھ انتظام ہو تو کھانے کا انتظام کر دیا جائے۔ حضرت فاطمہ الزہرا گھر میں جتنا راشن تھا آپ نے راشن کو اکٹھا کیا، سامان سفر تیار کیا اور اپنے سرتاج، اپنے شوہر حضرت مولا علی کو دے دیا اور کہا، اے میرے سرتاج، آپ اس سامان سفر کو لے لے، آپ بھی کھائیے گا، اپنے دوستوں احباب کو بھی کھلائیے گا اور میرے بابا جان مصطفیٰ جان رحمت کو بھی کھلائیے گا۔ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے بابا جان مصطفیٰ جان رحمت کو بھی کھلائیے گا۔ سرکار مولا علی سامان سفر کو لیتے ہیں، اللہ کی راہ میں جنگ کے لیے نکل گئے، جنگ کے لیے چلے گئے۔ تقریباً 3 ماہ یا 6 ماہ کے بعد جنگ نے 15 دن کے بعد جنگ سے واپس آتے ہیں، بھوک سے نڈھال تھے، پیاس سے بے چین و بے قرار تھے، گھر میں داخل ہوتے ہیں، فاطمہ کو سلام کرتے ہیں، عرض کرتے ہیں، اے میری پیاری بیوی، میں بھوک سے نڈھال ہوں، بھوک سے بے چین و بے قرار ہوں، اگر کھانے کا انتظام ہو تو انتظام کر دیا جائے، میں بھوک سے بے چین و بے قرار ہوں۔ حضرت فاطمہ
تو زہرا ہے، آپ نے دسترخوان کو لگایا ہے، پانی کو رکھ دیا ہے، اور پانی کو رکھنے کے بعد آنکھوں میں آنسو کے قطرات ہے۔ سرکار مولا علی نے دیکھا کہ میری بیوی رو رہی ہے، آنکھوں میں آنسو کے قطرات ہے۔ آپ نے عرض کیا اے میری بیوی آخر رونے کی وجہ کیا ہے، رونے کا سبب کیا ہے، یہ آنکھ میں آنسو کیسا، آخر مطلب کیا ہے؟ حضرت فاطمہ عرض کرتی ہے اے میرے سرکار، میں ایسی خاتون، ایک ایسی بیوی ہوں جو آج میرا شوہر بھوک سے نڈھال ہے، بھوک سے بے چین و بے قرار ہے، مگر میرے پاس اتنا سامان نہیں ہے جسے تیار کر کر اپنے شوہر کو بھوک کو مٹا سکو، اپنے شوہر کے بھوک کو ختم کر دو۔ سرکار مولا علی نے سنا ہے، اے میرے قوم کے دیالو مسلمانوں، آپ اس پیغام کو غور سے سنیے، ایک میاں بیوی کے اندر کس طرح محبت ہوتی ہے، اس پیغام کو لے جائیے اور یقیناً اس پیغام کے اندر اپنی زندگی کو گزارے، یقیناً اللہ کامیابی عطا فرمائے گا۔ سرکار مولا علی نے کہا اے میری بیوی آخر گھر میں راشن کتنے روز سے نہیں ہے، کتنے روز سے کھانا پینا نہیں ہے گھر میں؟ حضرت فاطمہ عرض کرتی ہے اے میرے سردار، جب آپ جنگ کے لیے جا رہے تھے، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے جا رہے تھے، گھر میں جتنا راشن تھا میں نے سامان سفر تیار کر دیا ہے۔ اتنا سننے کے بعد سرکار مولا علی کے آنکھوں میں آنسو کے قطرات آ گئے۔ سرکار مولا علی نے عرض کیا میں ایک ایسا شوہر ہوں جو آج 15 روز سے میری بیوی بھوکے رہی، میں کھاتا رہا، میری بیوی پیاسی رہی، میں کھاتا رہا، میں پیتا رہا۔ یہ دیکھیے ایک بیوی اس لیے رو رہی ہے کہ آج میرے پاس اتنا سامان نہیں جسے تیار کر اپنے شوہر کو بھوک کو مٹا سکوں، اور ایک شوہر اس لیے رو رہا ہے کہ آج 15 روز ہو گیا میں کھاتا رہا، میری بیوی بھوکی رہی، میں پیتا رہا، میری بیوی پیاسی رہی۔ اس کو کہتے ہیں محبت۔ ایک بیوی اس لیے رو رہی ہے کہ آج میرا شوہر بھوک سے نڈھال ہے، بے چین و بے قرار ہے، مگر گھر میں راشن نہیں جسے تیار کر کے اپنے شوہر کے بھوک کو مٹا۔ ایک شوہر اس لیے رو رہا ہے کہ آج 15 روز ہو گیا میں کھایا، میری بیوی بھوکی رہی، میں کھاتا رہا، میری بیوی بھوکی رہی۔ حضرت مولا علی نے کہا اے فاطمہ، اگر گھر میں راشن نہیں تھا پڑوس میں خبر کر دیتی، پڑوس سے کھانے کا انتظام ہو جاتا، میکے میں التجا کر دیتی، میکے سے راشن آ جاتا۔ جب سرکار مولا علی نے اتنا کہا، حضرت فاطمہ عرض کرتی ہے اے میرے سرتاج آپ نے صحیح فرمایا، اگر گھر میں راشن نہیں تھا میکے میں التجا کر دیتی، میکے والے راشن بھیج دیتے، پڑوس میں خبر کر دیتی، پڑوس والے کھانے کا انتظام کر دیتے، مگر اے میرے سرتاج جب میرے بابا جان آپ سے نکاح کرنے کے بعد جب رخصت کر رہے تھے تو مصطفیٰ جان رحمت نے ارشاد فرمایا تھا اے بیٹی سنو سنو، اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہم، یعنی مرد عورت کا لباس ہے، عورت مرد کا لباس ہے۔ اے بیٹی سنو، اگر مولا علی کے اندر کوئی کمی ہو تو اسے محبت سے اصلاح کر لینا۔ اگر ایک شوہر کے بھی حقوق بنتا ہے، ایک بیوی کے اندر کوئی کمی ہو تو اسے محبت سے اصلاح کر لینا۔ اے میرے سرتاج، اگر میکے میں خبر کر دیتی تو میکے والے جان جاتے آج مولا علی کے گھر میں راشن نہیں ہے، پڑوس میں انتظار کر دیتی، راشن تو مل دیتا، مگر پڑوس والے یہ جان جاتے فاطمہ کے گھر میں کھانے کا انتظام نہیں۔ اللہ اور ایک شوہر کی کمی کو چھپانا ایک بیوی کے حقوق ہے، ایک بیوی کی کمی کو چھپانا ایک شوہر کا حقوق ہے۔ بولے بے شک بہت بڑھیا بولے سمیٹی ختم انشاءاللہ وقت نہیں ہے اور میری بات میں